السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ مصائب جو ہیں یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یزال البلاء بالمؤمنین والمؤمنات فی نفسہ وولدہ ومالہ حتی یلقى اللہ تعالی وما علیہ خطیئۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد اور مومنہ عورت کی جان اور اولاد مال پر مصیبتیں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اولاد اور مال یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے انعام پر جو ہے انسان کی گناہوں کی معافی کا جو پروانہ ہے یہ عطا فرمایا ہوا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پر طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کی آزمائشیں آتی رہتی ہیں، اور جیسا کہ اس حدیث پاک میں ہے، مال اولاد، دیکھیے مال کے بغیر بھی انسان کا گزارا نہیں ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ مال جو ہے انسان کو کئی طرف لے کر جاتا ہے، ایک ہے گناہوں کی طرف لے جانا، ایک ہے حرام مال کی طرف لے جانا، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ پھر سب سے بڑا جو خوف ہے اس کے کھو جانے کا ڈر، کہ مجھ سے مال ختم نہ ہو جائے، مجھ سے یہ مال کا جو چھین جانا ہے یہ بھی بہت بڑا خطرہ ہے، اور یہ انسان کے لیے آزمائش ہے۔ اور بندہ یہ کم از کم یہ سوچتا رہے کہ آیا کہ میرے پاس اگر مال ختم ہو گیا تو میرا کیا ہوگا۔ یہاں پر انسان کو صبر اور شکر کی تلقین کی گئی ہے، اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرے، اگر نہیں ہے تو اس پر صبر کرے۔ دوسرا ہے انسان کی اولاد جو ہے یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہے۔ پہلے تو اولاد کا نہ ہونا، یہ اگر انسان کے ہاں اولاد نہیں ہے تو اس کا جھکاؤ جو ہے یہ بندوں کی طرف ہو جاتا ہے بجائے اللہ کی طرف ہونے کی۔ یہ ہر انسان سوچتا ہے میں فلاں جگہ پر چلا جاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما دیں گے، حالانکہ یہاں اس کو سورہ مریم کی تلاوت کرنے کی ضرورت تھی، یہاں سورہ والضحیٰ کی تلاوت کرنے کی اس کو ضرورت تھی، لیکن وہ اس کا یقین جو ہے وہ بندوں پر ٹکا ہوا ہے کہ میں بندوں کے پاس جاؤں گا، وہ ہمیں تعویذ دیں گے، وہ ہمیں کوئی پھونک وغیرہ ماریں گے، کوئی پانی پڑھ کے دیں گے تو ہمیں شفا مل جائے گی۔ دراصل یہ سب اللہ کے ہاں توفیق کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے ہی حکم سے تعویذات کام کرتے ہیں، اس کے ہی حکم سے انسان کی پھونکیں جو ہیں یہ کام کرتی ہیں، ورنہ کوئی انسان یہ نہیں دے سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ تم صبر کرو، شکر کرو، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہارے شر اور خیر کے ساتھ آزمائش کریں گے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے تم کو پیدا کیا تاکہ امتحان لیں تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے، وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ، اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں رہتا۔ جب انسان ان آزمائشوں میں مبتلا رہتا ہے اور صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، پھر دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں رہا۔ یہاں میں ایک حدیث نبوی آپ کو پیش کرتا جا رہا ہوں، اور ایک آیت بھی اس کے لیے آپ کو نسخہ پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ کی اولاد آزمائش ہے آپ کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوئی ہے اور وہ آپ کی نافرمان ہے، تو آپ کیا کریں؟ سورہ ہود کی آیت نمبر ہے 56، انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتہا ان ربی علی صراط مستقیم، یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ یہ ایک تسبیح آپ صبح، ایک تسبیح شام کو پڑھیں،
انشاءاللہ تبارک و تعالی مجھے امید ہے آپ کی جتنی نافرمان اولاد ہے وہ فرما بردار ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس آزمائش سے آپ کو بخوبی نکال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحمید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔